بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، بیٹے سے گزارش کروں گا، یہ ستون کے پیچھے جو بھائی بیٹھے ہیں اٹھ کے آگے آ جائیں، ذرا پیچھے آنے والوں کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. شانی بیٹے بھائیوں کو ساتھ رہ کے آگے آؤ، آگے آ جائیں سارے بھائی جو ستون سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ کے ذرا آگے آ جائیں، بہت جگہ آگے انشاءاللہ. آج کا ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 سنہری وصیتیں. اب ان وصیتوں سے مجموعی طور پر ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. توجہ کیجیے گا، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ نبی علیہ السلام کی وصیتیں مجھے اور آپ کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار اور محبت کا درس دیتی ہیں. قرآن کا بھی یہی حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو سارے مل کر مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقہ بازی کا شکار. میرے اللہ نے یہاں پر اپنی رسی کا خصوصی طور پر ذکر کیا. اب اللہ کی رسی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں آقا علیہ السلام کی حدیث کی طرف جانا پڑے گا. 2 حدیثیں سناتا ہوں. پہلی حدیث فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. توجہ کیجیے گا. دوسری حدیث مبارکہ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرا خاندان. اب یہاں ایک اور سوال آ جاتا ہے، خاندان سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جمعہ والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو. کس لیے کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر. بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. آل سے مراد صرف خاندان نہیں ہے. ثبوت قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، حافظ صاحب، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. ڈاکٹر صاحب فرعون کی کوئی اولاد تھی، کوئی نسل تھی، اللہ نے آل کا لفظ استعمال کیا. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز سمجھیے، قرآن نے ایک منظر ہمارے سامنے رکھا. اللہ کا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے لقدق صحرا میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر پلٹتے ہیں، اور پلٹ کر جب دیکھا کہ بیوی اور بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، مرد ہے نا، بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں. حقیقی مرد پرلے درجے کا جھوٹا اور منافق ہوتا ہے. سونی صاحب لڑ پہ باچ میچ بے شک میرے میں ثابت کر سکنا، جو حقیقی مرد ہوتا ہے نا وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے. وہ کبھی اپنے آنسو اپنی بیوی بچوں کے سامنے نہیں بہاتا، تکلیف سے مر رہا ہوتا ہے، اور بیوی بچوں سے کیا کہتا ہے؟ میں چنگا پلا.
کس لیے؟ وہ جانتا ہے کہ میں ریل گاڑی کا انجن ہوں، اگر میں ڈول گیا، بلکہ ریل گاڑی کیا، ہوائی جہاز سے لے کر ایک موٹر سائیکل تک سب سے زیادہ اہمیت انجن کی ہوتی ہے نا جی۔ اگر میں نے کہا میرے اندر گڑبڑ ہے تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کو بچے کو لقدک صحرا میں چھوڑا، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، دل پر بوجھ، اور یہ بھی دیکھیں کہ اس بوجھ کو اتارا کس کے سامنے؟ ہاتھ اٹھا دیے، اٹھاؤ سورہ ابراہیم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ آگے جا کے جو چیز اصل سمجھانا چاہتا ہوں، فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، عرش والے جس نے میری اتباع اور پیروی کی اصل میں وہ میری آل اولاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اتباع اور پیروی کرنے والے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس لیے لفظ آل کو صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک کرنا غلط ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں خصوصی طور پر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جس طرح حیدر کرار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہیں، اسی طرح ابو بکر بھی۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والا جہنمی ہے، صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر ایک عام صحابی کی گستاخی کرنے والا بھی۔ وجہ ہمارا ایمان ہے کہ جن آنکھوں نے، ذرا تصور کیجئے کتنی پیاری ہوں گی وہ آنکھیں جو ایمان کی حالت میں حق علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرتی ہوں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، دوسرا خطبہ میں ہمیشہ مختصر کیا کرتا ہوں۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے، دل میں آتا ہے نا کہ قیامت کا دن ہو اور میں بھاگتا ہوا جاؤں بلال کے پاس، بلال ذرا ایک بات تو بتاؤ، جب کلمہ توحید پڑھنے کے جرم میں تمہیں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوتی تھی؟ میرا دل چاہتا ہے میں پوچھوں گا کہ سیدنا انس سے کہ جب غزوہ احد میں کافر صرف 4-5 میٹر دور رہ گئے اور آپ نے نبی علیہ السلام کو ڈانپ لیا تو تمہارا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ جب کافر تیر مار رہے تھے اس وقت کیا محسوس کر رہے تھے؟ یہ نبی علیہ السلام کا وہ صحابی ہے جس کی انگلی پر ایک زخم کے نشان کی وجہ سے بہن نے اس کی لاش کو پہچانا، لاش نہیں پہچانی جا رہی۔ میں پوچھوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے، حضور طاقت تھی، قوت تھی، حکومت تھی، اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے 2 شہزادے دروازے پر کھڑے تھے، اجازت مانگ رہے تھے، چاچا جی اللہ کا واسطہ کر کے اجازت دے دیو۔ اس وقت آپ نے کیوں انہیں منع کر دیا؟ اس وقت آپ کے ذہن میں کیا بات چل رہی تھی؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، امت مسلمہ کا اتفاق، امت مسلمہ کا اتحاد کبھی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی گستاخی کی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ آپ گواہ ہیں، یہاں پر ہمارے سیکورٹی اداروں کے بھائی بھی تشریف فرما ہیں، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، میرا خطبہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے، میرا ایک ایک لفظ الحمدللہ اس بات پر گواہ ہے۔ میں اتفاق اور اتحاد کی دعوت دے رہا ہوں، لیکن ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی گستاخی کا مطلب نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اس لیے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اور والدین اپنے اولاد اپنے والدین سے پہچانی جاتی ہے۔ شاگرد کی گستاخی کا مطلب استاد کی گستاخی ہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے جائیں گے تو نبوت بھی محفوظ نہیں رہے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اس لیے آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ نہ صحابہ کرام کی گستاخی سنیں گے، نہ کسی کو کرنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔